جو شخص آپ سے برا سلوک کرے، آپ پر ظلم ڈھائے اور آپ بدلے کی قدرت و طاقت کے باوجود اسے معاف کر کے درگزر سے کام لیں تو یہ حلم ہے۔ یہ انسان کی سب سے افضل و اعلیٰ خوبی اور کمال ہے، کیونکہ یہ خوبی اور کمال کئی فضائل کا مجموعہ ہے، جیسے طبیعت میں ٹھہراؤ، کشادہ دلی، قوت برداشت، غصے پر کنٹرول اور وسعت ظرفی۔ یہ خوبیاں اور کمالات صرف وفادار معززین میں پائے جاتے ہیں، اور ان کے امام رسول ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ میں حلم اپنی خوبصورت ترین شکل میں موجود تھا، اور آپ عفو و درگزر کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ علیم اور بردبار، کشادہ دل، نرم، بلند اخلاق اور خاندان سے لطف و کرم کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کرنے والوں کے ساتھ صلہ رحمی کی، برا سلوک کرنے والے کو معاف کیا، اور اپنے خاص حقوق پر کبھی اصرار نہ کیا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا معاملہ ہوتا تو آپ ڈٹ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ادب اور سخت مزاج لوگوں کا سامنا کیا، اور حلم اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے اپنے رب کے حکم۔ ترجمہ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے خوبصورت انداز سے درگزر کریں کی تعمیل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ لینے کی بجائے عفو و درگزر سے کام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ کیا، نہ ذاتی انتقام لیتے، بلکہ جب آپ کو غصہ دلایا جاتا تو آپ کا حلم اور بڑھ جاتا۔ جب بھی آپ کو غصہ دلایا جاتا تو عفو و درگزر اور بڑھ جاتا، اور کبھی تو آپ غصہ دلانے والے کو مسکرا کر نظر انداز کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلم کے وصف کی تعریف کرتے، اس کے فضائل اپنے صحابہ کرام کو بتاتے اور حلم اختیار کرنے کی ترغیب دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے فرمایا۔ ترجمہ۔ بلا شبہ تم میں دو خوبیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، حلم اور طبیعت میں ٹھہراؤ۔ صحیح مسلم میں یہ ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ اس نے بار بار درخواست کی تو آپ نے ہر بار فرمایا، غصہ نہ کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا کہ کسی نے آپ کی برائی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کرنے والے کا نام نہ پوچھتے، نہ اسے برا بلا کہتے اور نہ سزا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، میرا کوئی صحابی کسی دوسرے کی کوئی بات مجھے نہ بتائے، بلا شبہ میں پسند کرتا ہوں کہ تمہارے سامنے آؤں تو تمہارے بارے میں میرا سینہ صاف ہو۔ سیدنا ابن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور فرمایا۔ ترجمہ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، یقیناً انہیں اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی مگر انہوں نے صبر کیا۔ بعض یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کیا۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، عزت، شہرت اور اہل و عیال کے بارے میں اذیت ناک باتیں کی، مگر جب وہ پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابو میں آ گئے تو آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ اپنے حلم سے عداوت کی آگ بجھا کر اپنے رب کے اس حکم کی تعمیل کی۔ ترجمہ۔ برائی کو اس طرح سے دفع کیجیے جو احسن ہو، ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 96 اور 23 میں یہ ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کے مظاہر سوال کرنے والوں کے لیے نشان راہ ہیں۔ ان کا تذکرہ علمی مجالس اور دنیا کی درسگاہوں میں ہوتا رہے گا، اور یہ واقعات کتابوں کی زینت بنتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل اور بردباری کا ایک مظہر اس وقت سامنے آیا جب آپ اہل طائف کو دعوت توحید دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کو اذیت دی اور اپنے اوباش لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ انہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں زخمی کر دی، جیسا کہ سیدنا عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ۔ پھر مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے آواز دی اور سلام کیا، پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی طرف سے آپ کو دیا گیا جواب سن لیا ہے۔
میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے اوپر رکھ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، بلکہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ انسانی تاریخ میں آپ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں جس سے اس کے مخالفین اور دشمنوں کو تباہ کرنے کا مشورہ کیا جا رہا ہو اور یہ بات بھی یقینی ہو کہ اس کے ایک اشارے پر انہیں تہہ نیس کر دیا جائے گا، مگر وہ کہہ رہا ہو نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و بردباری کی وہ مجسم تصویر ہے جس نے تاریخ کے تمام بردباروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہ ہوتے تو اتنی سخت تکالیف اور اذیتیں برداشت نہ کرتے۔ بعض اوقات انسان دنیاوی مقاصد کے حصول جیسے بادشاہت، سلطنت، عہدہ و منصب، مال و متاع یا شہرت، ناموری وغیرہ کے لیے بھی اذیتیں برداشت کر لیتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بادشاہت کے طالب نہ تھے، نہ مال و دولت اور عزت و شہرت آپ کے پیش نظر تھی۔ احد کے معرکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ اور آپ کے 70 جاں نثار صحابہ کرام شہید ہوئے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید کر دیا، آپ کا چہرہ انور زخمی کیا، مگر آپ نے یہ سب کچھ صبر و تحمل سے برداشت کیا، بلکہ ان لوگوں کو بددعا دینے کی بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی اقتدار اور پیروی کے لیے ان کے حلم کے واقعات ذکر کیے۔ سیدنا ابن مسعود سے مروی ہے، گویا اب بھی میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں جنہیں ان کی قوم نے مارا، اور وہ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے میرے رب میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ اس سے زیادہ حلم اور بردباری کیا ہوگی؟ اور کون سا عفو درگزر اس عفو درگزر کے برابر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کی راہ میں تکالیف پہنچانے والے ہر انسان سے عفو درگزر کیا اور نہایت کشادہ دلی اور وسط ظرفی سے برداشت کیا۔ طفیل بن عمرو دوسی کو ان کے قبیلے دوس کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تو قوم نے انہیں اذیت دی اور برا بلا کہا۔ سیدنا طفیل رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ سیدنا طفیل سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ دوس کے لیے سیدنا طفیل یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ دوست کے لیے بد دعا کریں گے۔ اس پر انہوں نے کہا، دوست تباہ ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور قبلہ رخ ہو کر یوں دعا کی، اے اللہ دوست کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اسلام کی طرف پھیر دیے اور وہ طفیل بن عمرو دوسی کے ساتھ وفد کی صورت میں مدینہ آئے اور ملت اسلامیہ کے عظیم مددگار اور توحید کے علمدار بن گئے۔ اب ہم نہایت عقیدت اور احترام اور غور و فکر سے اس منظر کا جائزہ لیتے ہیں جس کے تصور سے آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، روحیں کانپ اٹھتی ہیں اور زمانہ تھم جاتا ہے۔ یہ ایسا منظر ہے جسے گردش ایام بھی نہ بلا سکے گی، اور وہ ہے اہل مکہ کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و برداشت کا منظر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ فتح و نصرت اور غلبہ ان لوگوں پر حاصل ہوا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، برا بلا کہا، اذیتیں پہنچائی، جنگ کی، شہر سے نکال دیا۔ آپ ایک بھاری بھرکم لشکر لے کر ان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ان سے اسلحہ لے لیا جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے کا کڑا تھام کر فرماتے ہیں، تم کیا کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا، آپ اچھا ہی کریں گے، آپ کریم ابن کریم ہیں، یہاں رکیے،
यहाँ रुकिए اور چشم تصور سے اس منظر کو دیکھیے کہ امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی سب سے بڑی معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ایسا رلا دینے والا منظر ہے کہ آنکھیں تھمتی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جو آج تم سب آزاد ہو، میں نے سب کو معافی دی۔ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور شمائل و اخلاق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق کیسے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر تو یہ آیت نازل کی۔ سورۃ آل عمران ترجمہ: اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ یعنی آپ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ آل عمران ہے 134 آیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ہم تک اپنے قول و فعل اور حال سے پہنچائی، اور آپ ہی پر یہ فرمان بھی نازل ہوا، آپ ان سے درگزر کیجئے اور نیک کام کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے۔ یہ ایک ایت ہی عالمی اخلاق کے دستور اور انسانی شرف کے میثاق کے لیے کافی ہے۔ انسانیت ان ربانی تعلیمات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے نفاذ کے بغیر سعادت نہیں پا سکتی۔ یہ عمدہ صفات اور معززین والی خوبیاں صرف آپ کی معطر سیرت اور خوشبودار اخلاق ہی سے سیکھی جا سکتی ہیں۔ درود و سلام ہو کائنات کے سب سے عظیم، بردبار اور سب سے بڑھ کر عفو و درگزر کرنے والے پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ میں سب سے زیادہ غصہ پی جانے والے اور اچھے اور عمدہ اخلاق کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قابل تعریف عادت میں سب سے آگے ہیں۔ ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر وہ خوبی موجود ہے جو رب العالمین کو پسند ہے۔ اسی لیے آپ بھی اپنے نبی کا اخلاق و کردار اپنا کر اللہ کے محبوب اور ولی بن جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر لشکروں کے ہماری مدد کرے اور بغیر خاندان کے آپ کی حمایت کرے، اللہ بغیر لشکروں کے ہماری مدد کرے اور بغیر خاندان کے ہماری حمایت کرے، تو حلم اور بردباری کو لازمی پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلم اور بردباری جیسی صفات سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔